کس بات میں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ جو زندگی کی نعمت میں نے دی ہے اس میں اچھے کام کون کرے گا۔ تو جو ہمارا یہ امتحان ہے، جتنی بھی ہماری زندگی ہے، ہماری جتنی بھی زندگی ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ سارا وقت ہمارا امتحان میں گزر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو آزما رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو آزما رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، اچھے کام کریں گے یا برے کام کریں گے۔ دیکھیے نا، انسان کو اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا ہے، یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات قرار دیا جاتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ بہتر، معزز، عزت والا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر آدمی نہیں ہوتا۔ ویسے تو مشہور ہے نا کہ ہر آدمی انسان یعنی اشرف المخلوقات، مطلب ہر آدمی اشرف المخلوقات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عادت میں مثلاً زنا کرنا شامل ہے، جو بڑے کبائر گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہے، جو کوئی زنا کے عادی، کوئی شراب کے عادی، یہ بڑے گناہوں والے لوگ ہیں۔ یہ کیسی اشرف المخلوقات ہو سکتے ہیں؟ اشرف المخلوقات تو اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ کیسے بنانا پڑتا ہے؟ جو اللہ پاک نے اختیار دی ہے۔ دیکھیے نا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، بندے جو ہیں، بشر ہیں، ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، ان کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہے اپنے حکم بجا لانے کی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ پاک ان کو حکم دیتا ہے فرشتوں کو، وہ اس کی بجا آوری کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، اور کسی بھی حوالے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے فرشتوں کو گناہ کا کوئی حکم تو دیا نہیں جا سکتا۔ اچھے ہی احکام ہوں گے سارے، تو فرشتے سارے اچھے کام کرتے ہیں، کوئی برا کام وہ نہیں کرتے، نہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ برے کام کا حکم ہی نہیں دیا جاتا ان کو۔ لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان چاہے تو اچھا کام کرے، چاہے تو برا کام کرے، دونوں اختیار اس کے پاس موجود ہیں۔ اچھا کام کرے گا، جنتیں عطا ہوں گی، نعمتیں عطا ہوں گی، اللہ پاک جزا عطا فرمائے گا نیک کام۔ برے کام کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ ابھی جو میں نے صورت پڑھی ہے، بے شمار اس میں آیات اسی حوالے سے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اسی صورت کی آیت ہے۔ جو اللہ کا کفر کریں گے، کفر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کو نہ مانے، کفر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو نہ مانے۔ اللہ پاک نے جو احکام ہم کو دیے ہوئے ہیں، جو ارشادات فرمائے کہ یہ کرنا ہے تم لوگوں نے مسلمانوں، اور ہم وہ اگر نہیں کرتے تو یہ بھی کفر ہے، اللہ کی بات نہ ماننا بھی کفر ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو اپنے رب کا کفر کرتا ہے، یعنی اس کو نہیں مانتا ہے، اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، اس کے احکام کو نہیں مانتا ہے، عذاب جہنم، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، سب سے بری جگہ وہی ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے جہنم سے، اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے جہنم سے، ایسے دور نہیں ہو جائیں گے۔ اگر غلط کام کرتے رہیں گے جہنم میں ہی جانا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، مہربانی فرما دے تو اس کی عطا ہے، باقی سارا اعمال کا دار و مدار، جتنا بھی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں عمل پر دار و مدار ہے سارا ہماری زندگی کا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو یعنی کہتے ہیں نا کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں نا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، حضور علیہ السلام کے یار غار ہے، یار مزار ہے، مزار میں آپ کی قبر، پھر غار کے ساتھی، ہر جگہ حضور ہجرت کے ساتھی، ہر جگہ حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، اتنی عظیم شخصیت، اتنی نیک شخصیت، انہوں نے اپنی آخری وصیت کیا کی تھی؟ وہ آدمی پڑھتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری ان لوگوں کے مقابلے میں، ان ہستیوں کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے۔ اس درجے کے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آخری وصیت جو کی تھی اس میں اپنی بیٹی کو فرمایا تھا کہ خیال رکھنا مجھے کوئی نئے کپڑے کا کفن مت پہنانا، عام پرانا کپڑا کوئی اس میں لپیٹ کے مجھے دفن کر دینا، کیوں کہ مردے کو نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ جو کپڑا نیا تم مجھے دو گے تو وہ تو قبر میں ضائع ہو جانا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہو تو وہ نیا کپڑا اس کو دے دینا اور مجھے پرانے کپڑے میں دفنا دینا۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے اپنے اعمال اچھے نہ ہوئے تو تم مجھے بے شک ریشمی کفن میں بھی دفنا دو، وہاں قبر میں مجھے بے ستر کر دیا جائے گا، مجھے رسوا کر دیا جائے گا، کیونکہ میرے اپنے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اگر میرے اپنے اعمال اچھے ہوئے تو تم مجھے بالکل پرانے کپڑے میں بھی اگر دفن کر دو گے تو اللہ تعالیٰ میرے اعمال کے بدلے، میرے اچھے عملوں کے بدلے مجھے وہ وہاں پر جنت کے جو ہے پوشاک پہنا دے گا اور ریشمی پوشاک پہنا دے گا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت یہ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے اعمال ٹھیک ہوں گے تو تب مجھے کامیابی ملے گی۔ تو پھر ہم کس حیثیت میں کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیوں ہمیں خوف نہیں آتا؟ دیکھیں نا، سارا دن ہم لوگ جنازے دیکھتے ہیں، ہسپتالوں میں لوگ پڑے ہوئے دیکھتے ہیں، جو آخری عمر میں بیماریاں ہو جاتی ہیں، انسان کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی معذوریاں ہو جاتی ہیں، ہسپتال میں جو لوگ پڑے یہ ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا، زندگی انہوں نے جو پہلی گزاری ہوتی ہے ہم جیسی اچھلتے کودتے گزاری ہوتی ہے، تو ہم بھی آپ اچھل کود رہے ہیں تو کسی کو پتہ ہے کہ ہمارا آخری وقت کیسا ہوگا؟ ایسے ہمیشہ تو ہمیں نہیں رہنا ہے، کیا پتہ کس وقت کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی معذوری آ جائے گی، چارپائی کے ساتھ لگ جائے گی، بستر کے ساتھ لگ جائیں گے۔ ابھی جب موقع ہے سجدے کرنے کا تو زیادہ سے زیادہ سجدے کریں اللہ رب العالمین کو، جتنا سجدے کر سکتے ہیں، جتنے لمبے سجدے کر سکتے ہیں کریں۔ پھر معذوری ہو گئی تو سجدے نہیں کر سکیں گے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے آدمی، معذوری ہو جاتی ہے نا، یعنی بیماریاں ہیں، یہ کوئی عذاب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان جسم ہے، انسان کی زندگی ہے، ساتھ ساتھ بیماریاں بھی آتی ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، سجدہ نہیں کر سکتے وہ، تو جب کر سکتے ہیں تو پھر اس وقت کریں نا، اور اتنے کریں کہ اللہ رب العالمین کا حق ادا ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے کیا سجدے اور ہماری کیا نمازیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جلدی جلدی بھاگنے والی نماز، ایک دم سب کام تیزی تیزی سے کیے نماز کی اور چھلانگ لگائی اور مسجد سے باہر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نمازیں نہیں پسند آتی دوستو، جو ہم جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جلدی نماز پڑھتا ہے، تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، میں اس لیے کہا کرتا ہوں نا کہ آپ بجائے اس کے کہ نماز کے بعد 4 نفل پڑھتے ہیں یا 6 پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں اور تیز تیز پڑھتے ہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ صرف 2 پڑھیں، لیکن ایسے پڑھیں کہ وہ اللہ پاک کے معیار کے مطابق ہو۔ اللہ خود بہت معیار والے ہیں، بہت اسٹینڈرڈ والے ہیں، اللہ اس کی بہت اسٹینڈرڈ والی ہستی ہے، اس کو زیادہ رکعتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ ضرورت ہے کہ کتنا اچھا کوئی اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے۔ اس لیے 8 رکعتیں پڑھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، 2 پڑھیں لیکن ایسی پڑھیں کہ وہ 8 کے برابر ہو جائے تو پھر اللہ کو پسند آئے گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نماز اور ٹھہر کے پڑھا کریں، سکون کے ساتھ لمبے سجدے کیا کریں، جتنے لمبے ابھی کر سکتے ہیں سجدے تو جتنے لمبے کر سکتے ہیں کر لیں سجدے، تو جب نہیں کر سکیں گے تو پھر
آپ کو رونا آئے گا کہ میں نے کیوں نہیں کیے تھے سجدے جب میں کر سکتا تھا۔ ہمارے سجدے اور ہماری نمازیں، میں عرض کر رہا تھا کیا نمازیں اور کیا سجدے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آتا ہے کہ وہ رات کو عشاء کے وقت اللہ کے حضور سجدے میں گرتی تھیں، اتنا لمبا سجدہ کرتی تھیں، اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی کہ صبح کی اذانیں شروع ہو جاتی تھیں بھی سجدے کے دوران۔ اب یہ کتنا لمبا سجدہ ہے، عشاء کے وقت سجدے میں پڑا انسان اور صبح کی اذانوں تک مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو پوری رات سجدے میں گزارنے کے باوجود جب اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے تو فرماتی ہیں، اللہ سے گلہ کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ اتنی چھوٹی رات تو نے بنائی ہے، آرام سے میں سجدہ بھی نہیں کر سکتی، اور وہ سجدے کہاں اور ہمارے سجدے کہاں۔ پہ یہ شدک کھڑک کھڑک، یہ کیا سجدے ہیں اور کیا اللہ پاک، ان کی کیا حیثیت ہوگی ہماری۔ لیکن چلے جیسا بھی کرنے تو چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ رب العالمین کے خوف سے جو کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہیں دو جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کھڑے تو ہونا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں، حیران ہوتا ہے آدمی اللہ رب العالمین کا جو بندوں کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ من احدث ولم یتوضا، میرا کوئی بندہ اگر بے وضو ہو جائے کسی بھی وجہ سے، واش روم گیا یا اور کسی وجہ سے بے وضو ہو گیا کسی بھی وجہ سے، من احدث جو کسی وجہ سے بے وضو ہوا میرا بندہ، ولم یتوضا اسی وقت پھر دوبارہ وضو نہیں کر لیا، پاکی نہیں حاصل کر لی، فقط جفانی تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ بندہ جو بے وضو ہوا کسی وجہ سے اور پھر اس نے اسی وقت وضو کر کے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ومن توضا، اور پھر جس نے وضو کر لیا، یعنی بے وضو ہوا تھا اور وضو بھی کر لیا، اپنے آپ کو پاک بھی کر لیا دوبارہ، ومن توضا ولم یصلی رکعتین، اور وضو کرنے کے بعد پھر میرے حضور 2 رکعت نماز نہیں پڑھی یا 2 سجدے مجھے نہیں کر دیے، میرے سامنے سر نہیں جھکایا، فقط جفانی تو اس نے بھی میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ومن صلی رکعتین، اور ایسا آدمی جو بے وضو ہوا تو اس نے وضو کر لیا اور 2 رکعتیں بھی پڑھ لی، ومن صلی رکعتین، جس نے 2 رکعتیں بھی پڑھ لی، ولم یدعونی، اور مجھ سے پھر کچھ مانگا نہیں، اس نے بھی میرے ساتھ بے وفائی کی۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب مانگنا مجھ سے، جب میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا وضو کر کے اب مانگنے کا وقت ہے، کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ مانگ جو دل کرتا ہے مانگ، یعنی نماز پڑھنے کے بعد جو پھر نہیں مانگتا مجھ سے۔ ہم دیکھیے نا، کئی دفعہ ہم بچے ہمارے جمعے کے دن آپ دیکھیں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اسلام پھیرتے ہیں تو بچے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اکثر دعا بھی نہیں کرتے، باہر کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہیں گے۔ یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ اب نماز پڑھی ہے جب تو اب مانگنے کا وقت ہے نا، مانگو اب جو مانگنا ہے مانگو اب، یعنی جس نے پڑھ لی نماز ولم یدعونی اور مجھ سے کچھ مانگا نہیں تو اس نے بھی میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، ومن دعانی، اور جس نے مجھ سے مانگ بھی لیا، پہلے بے وضو ہوا تھا وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی اور مجھ سے مانگ بھی لیا، ولم اجبہ، اور مجھ سے مانگنے کے بعد اگر میں اس کو پھر عطا نہیں کرتا تو پہلے ہر جگہ فرمایا کہ اس نے بے وفائی کی، یہاں فرمایا کہ جب مجھ سے مانگ لیا تو پھر اب میں اس کو نہ دوں تو پھر میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ اور یا محمد لست برب جافن، اور اے محمد اپنی امت کو بتا دیجئے کہ میں بے وفا رب نہیں ہوں، میں وفا والا رب ہوں۔ کوئی میرے ساتھ وفا کر کے تو دیکھے، میں اس سے زیادہ وفا کر کے دکھاؤں گا اس کو۔ تو ہم خود ہی وفا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین سے کہاں ہم وفا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری باتیں عرض کی ہیں کہ شکر ہے اللہ پاک کا، اس نے ہم کو توفیق دی اپنی بارگاہ میں صبح صبح حاضر ہونے کی، اس کے نام لینے کی، اس کا ذکر کرنے کی۔ تو یہ سارے ذکر جو صبح صبح آپ کر لیتے ہیں، سارا دن آپ کو اس کی برکتیں حاصل رہتی ہیں۔ کوئی رزق کر رہا ہے، یعنی کوئی کام کر رہے ہیں،
کاروبار کر رہے ہیں اس رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، کوئی ملازمت کر رہے ہیں اس ملازمت میں اللہ پاک آسانیاں فرماتا ہے، پریشانیوں سے اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ صبح کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہماری زندگی کو شامل رہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ دن کا آغاز ہی صبح سے ہوتا ہے، تو آغاز ہی جب اتنا خوبصورت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ہو جائے، تو پھر ساری برکتیں سارا دن شامل حال رہتی ہیں، پھر کوئی پریشانی انسان کو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کون